بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا جغرافیہ کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے دنیا میں زلزلوں کی تقسیم۔ آج ہم نے 4 ٹاپکس پڑھنے ہیں۔ نمبر 1 دنیا میں زلزلوں کی تقسیم، نمبر 2 دنیا اور پاکستان میں آنے والے زلزلے، نمبر 3 زلزلوں کی پیمائش کرنے والے آلات، اور نمبر 4 آتش فشانی عمل اور اس کے اثرات۔ یہ میں نے الگ الگ پوائنٹس بنا دیے مگر یہ ٹاپک ایک بنتا ہے چونکہ یہ لانگ کویشچن ایک ہی، آتش فشانی عمل اور اس کے اثرات۔ اب ہم باری باری ان کا ذکر کریں گے اور ان کی وضاحت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دنیا میں زلزلوں کی تقسیم، پیج نمبر 8۔ تمام بچے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کے لیکچرز میں بھی بتایا تھا، ویڈیو لیکچر سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بکس کھول کر بیٹھیں۔ اگر آپ بکس نہیں کھولیں گے تو آپ کو سمجھنے میں دقت محسوس ہوگی، دشواری محسوس ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ ہی نہ آئے۔ تو لہٰذا آپ اپنی بکس کھول لیں، پیج نمبر 8 جغرافیہ کی بک کھول لیں، پیج نمبر 8 کھول لیں۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے دنیا میں زلزلوں کی تقسیم۔ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے بحر الکاہل کے ارد گرد کے علاقے میں آتے ہیں۔ اس علاقے میں کشف الارض کی چھوٹی بڑی دراڑیں موجود ہیں۔ اس کی ایک شکل ایک دائرہ یا رنگ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ ان میں الاسکا، ایلوسین کا علاقہ، جاپان، ماریانا، فلپائن اور نیو گنی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ یعنی ان میں الاسکا، ایلوسین کا علاقہ، جاپان، ماریانا، فلپائن اور نیو گنی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ اور دنیا میں زلزلوں کا دوسرا بڑا مرکز ٹرانس یوریشین دراڑ ہے۔ یہ دراڑ جزائر انڈونیشیا، کوہ ہمالیہ سے ہوتی ہوئی خلیج فارس اور ترکی تک چلی جاتی ہے۔ پاکستان کا شمالی اور وسطی مغربی حصہ بھی اسی زلزلوں کے مرکز میں آتا ہے۔ یہ تھی دنیا میں زلزلوں کی تقسیم۔ اب آتے ہیں ہم اہم معلومات کی جانب۔ معلومات کیا ہیں؟ سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑی ساحلی سمندری لہروں کے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کا یہ شارٹ کویشچن بنایا ہے، سونامی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کہ سونامی کس زبان کا لفظ ہے۔ سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے بڑی ساحلی سمندری لہروں کے۔ اس کا معنی ہے بڑی ساحلی سمندری لہروں کے۔ اچھا، یہ سمندری لہریں ساحلی علاقوں میں تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ زمین کی دراڑیں بر اعظموں کے علاوہ سمندری فرش پر بھی موجود ہیں جہاں ان کی حرکت کی بنا پر زلزلے آتے ہیں۔ سونامی یا بڑی سمندری ساحلی لہریں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب زلزلے کے مراکز سمندری فرش یا ساحلی علاقوں میں ہوں۔ اس میں زلزلے کی لہریں سمندری لہروں کو بڑے پیمانے پر اور بڑے دائروں کی صورت میں پیدا کرتی ہیں جو قریبی اور دور دراز کے ساحلی علاقوں کے ساتھ ٹکرانے سے تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ ساحلی حصے ان لہروں کے سامنے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور یہ بلند سمندری لہروں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ انڈونیشیا میں دسمبر 2004 میں آنے والے سونامی سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ انڈونیشیا میں سونامی کا طوفان کب آیا؟ 2004 میں، اور اس کے کیا نقصانات ہوئے؟ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، دنیا اور پاکستان میں آنے والے بڑے بڑے زلزلے۔ ان کا ہم ایک ٹیبل بنائی گئی ہے، ان ٹیبل کے اندر یہ لکھا گیا ہے، اس کا ملک لکھا گیا ہے اور اس کی شدت لکھی گئی ہے اور اس کے اندر جانی نقصان کتنا ہوا یہ لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے 1920 میں چین میں گینسو، چین کا ایک شہر ہے، ادھر زلزلہ آیا، وہاں پر زلزلہ آیا جس کی شدت تھی 8.6 اور اس کے اندر 2 لاکھ لوگ اس کی زد میں آئے، ان کا جانی نقصان ہوا۔ اور پھر دوسری مرتبہ 1923 میں زلزلہ آیا، یہ کانتو شہر ہے جاپان کا، وہاں زلزلہ آیا، اس کی شدت تھی 7.9 اور اس کے اندر 1,43,000 لوگوں کی وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی۔ پھر تیسرا زلزلہ 1927 شنگھائی چین میں آیا، شنگھائی چین کا ایک شہر ہے، وہاں پر اس کی بھی شدت 7.9 تھی اور وہاں 2 لاکھ لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ اور نیکسٹ 1932 میں زلزلہ آیا، وہی گینسو جہاں پر سب سے پہلے 1920 میں زلزلہ آیا تھا چین کے شہر میں،
اس کی شدت 7.6 تھی اور 70,000 لوگ اس میں لقمہ اجل بن گئے۔ 1935 میں پاکستان میں زلزلہ آیا کوئٹہ کے مقام پر، اور اس کی شدت تھی 7.5 اور اس کے اندر 30,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 1948 میں ترکمانستان میں زلزلہ آیا جس کی شدت 7.3 تھی اور 1,10,000 لوگ اس میں وفات پا گئے تھے۔ 1976 میں دوبارہ چین میں زلزلہ آیا جس کی شدت 7.5 تھی اور 2,55,000 لوگ اس میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ پھر 1990 میں ایران میں زلزلہ آیا جس کی شدت 7.7 تھی اور 40,000 لوگ اس میں فوت ہوئے۔ اور پھر 1999 میں ترکی میں زلزلہ آیا جس کی شدت 7.6 تھی اور 17,000 لوگ اس میں فوت ہوئے۔ اور پھر 2003 میں ایران میں زلزلہ آیا جس کی شدت 6.6 تھی اور 31,000 لوگ اس میں فوت ہو گئے۔ 2004 میں شمالی سماٹر کے جزائر انڈونیشیا میں زلزلہ آیا جس کی شدت 9 پوائنٹ تھی اور 2,83,000 لوگ اس میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اور 2005 میں کشمیر اور شمالی علاقے یعنی پاکستان کے جو حصے میں علاقے آتے ہیں وہاں پر زلزلہ آیا اور اس کی شدت 7.6 تھی اور 80,000 لوگ اس میں بھی فوت ہو گئے تھے۔ اور 2010 میں ہیٹی میں جو وسطی امریکہ کا ایک شہر ہے وہاں پر 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ اس میں فوت ہو گئے، اس دنیا سے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ تھا ہمارا دنیا میں اور پاکستان میں آنے والے بڑے بڑے زلزلوں کا ٹیبل، اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اور اس کے اندر سے MCQs بن کے آ سکتے ہیں کہ کس ایئر میں فلاں ایئر میں اس شہر میں کس شہر میں زلزلہ آیا تھا، اور یا یہ پوچھا جائے گا ایئر بتا دیں گے، شہر بھی بتا دیں گے اور جانی نقصان پوچھ لیں گے۔ اس طرح آپ کو پورا ٹیبل یاد کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکے تو آپ ایزیلی جواب دے سکیں۔ اب ہم اپنے تھرڈ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، زلزلوں کی پیمائش کرنے والے آلات۔ زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جو سیسموگراف کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا MCQ ہے۔ زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے جو سیسموگراف کہلاتا ہے؟ یہ آپ کا شارٹ کوئسچن بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے آلہ، کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ سیسموگراف۔ اس کے بعد زلزلے کی شدت کا ایک اندازہ ایک پیمانے سے ہوتا ہے جسے ریکٹر سکیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی درجہ بندی 1 سے 10 تک کی جاتی ہے۔ اگر زلزلے کی شدت زیادہ ہو تو ریکٹر سکیل پر درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ اب آتے ہم اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف، آتش فشانی عمل۔ آتش فشانی عمل، سب سے پہلے آتش فشاں کسے کہتے ہیں؟ آتش فشانی عمل کیا کہلاتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے آتش فشانی عمل سے؟ گرم سیال مادے میگما کا سطح زمین سے باہر خارج ہونا آتش فشانی عمل کہلاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن لگا لیں، یہ آپ کو شارٹ کوئسچن ہے۔ آتش فشاں سے کیا مراد ہے؟ یہ شارٹ کوئسچن آئے گا، یا آپ سے پوچھا جائے گا آتش فشانی عمل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ گرم سیال مادے میگما کا سطح زمین سے باہر خارج ہونا آتش فشانی عمل کہلاتا ہے۔ اس عمل کے دوران زیر زمین موجود آتشی مادہ سطح زمین پر لاوا کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ اس عمل میں مختلف چٹانی مادے اور گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ آتش فشانی عمل زیادہ تر زمین کی پلیٹوں کی دراڑوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آتش فشاں دراڑوں یا زمین کی پلیٹوں کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے قریباً 70% آتش فشاں سمندروں کے فرش پر پائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، دنیا کے 70% آتش فشاں پہاڑ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندروں کے فرش پر، لیکن سمندر کے اندر ہونے کی وجہ سے ہم سے وہ چھپے رہتے ہیں۔ مگر 70% آتش فشاں پہاڑ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ سمندروں کے فرش پر۔ یہ آپ کا MCQ ہے، ایکسرسائز کا MCQ ہے۔ دنیا کے 70% آتش فشاں پہاڑ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندروں کے فرش پر۔ آخری ٹاپک ہم پڑھیں گے آتش فشانی عمل کے اثرات۔ آتش فشانی عمل کے کیا اثرات ہیں؟ آتش فشانی عمل سے آتش فشاں پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ یہ پہاڑ لاوا کے تہ بتہ جمنے سے اور بار بار آتش فشانی عمل سے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ زمین کی پلیٹوں کے علاقوں میں اس قسم کے خد و خال ملتے ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ سے خارج ہونے والا مادہ گیسیں اور گرد وغیرہ کے قریب کے علاقوں میں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے، جس سے انسانی و نباتاتی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات
آتش فشانی عمل میں مختلف گیسوں کے بادل بڑی تیزی کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتش فشاں پہاڑ کا ایک حصہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور گیسیں دوسرے مادے کے ساتھ تیزی سے خارج ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1902 میں شرق الہند یعنی انڈونیشیا میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا جس سے کافی جانی نقصان ہوا۔ یہ تھا آپ کا چوتھا لاسٹ ٹاپک، آتش فشانی عمل کے اثرات۔ اب آتے ہیں آپ کے ہوم ورک کی طرف۔ آج کے ہم نے اس لیکچر میں 2 لانگ کویشچن پڑھے ہیں، لانگ کویشچن نمبر 4 اور لانگ کویشچن نمبر 6۔ لانگ کویشچن نمبر 4 ہے زلزلے ماپنے والے آلات۔ یہ جو پیج نمبر 9 پر ہم نے پڑھا ہے زلزلوں کی پیمائش کرنے والے آلات اور پیمانے، یہ آپ کا لانگ کویشچن ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے، آپ کے ہوم ورک کا حصہ ہے۔ اور دوسرا سوال جو لانگ کویشچن نمبر 6 ہم نے پڑھا ہے، آتش فشانی عمل اور اس کے اثرات۔ آتش فشانی عمل اور اس کے اثرات، یعنی یہ جو چھٹا آپ کا لانگ کویشچن ہے، آتش فشانی عمل اور اس کے اثرات، یہ جو ہے یہ آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ یہ آپ کے 2 لانگ کویشچن آپ کے ہوم ورک میں ہیں، اور باقی جتنے بھی میں نے شارٹ کویشچن بنائے ہیں اور ان میں ریڈنگ میں ہم نے MCQs لگائے ہیں، یہ سب آپ نے کلاس ورک کا حصہ بنانے ہیں۔ اور میرے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھ سے پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔